عید دا ماسٹر صاحب دن صحابہ نے قربانی کی تھی. صحابی قربانی کر رہے ہیں دا مطلب ہے قربانی صحیح ہے. دن بھی قربانی دے، مال بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن جدو قربانی کر لی نا تو اللہ فرمایا سونے انہاں دس دیو تہاڈی قربانی اللہ دی بارگاہ وچ منظور نہیں. قربانی تہاڈی نہیں منظور. یا رسول اللہ کیوں ساڈی قربانی نہیں منظور؟ ساڈی نیت صحیح ہے، ساڈا مال ٹھیک ہے، ساڈا منہ کعبے وال ہے، دن قربانی دا ٹھیک کیوں نہیں؟ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. قربانی تو کیتی ہے پر میرے نبی تو پہلا کیتی جے. ہر شے بھی صحیح ہے تے میں منظور نہیں کرنی، پیچھے رہو اگے نہ ہو. آپ نے سمجھ آئی کہ قربانی صحیح ہے لیکن رہو پیچھے اگے نہ ہو. جڑا حضور تو اگے کہا کہ قربانی بھی کرے اللہ منظور نہیں. اے ادبی مصطفیٰ، جڑا حضور تو اگے چلے اللہ منظور نہیں. وارا نہیں، پیچھے رہو. اسی بلانے ہیں نا قاری صاحب نے، اسی قاری صاحب سدنے رشید صاحب. اے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اے جویں ایک دوسرے نو آپس وچ بلاندے ہو نا، لا تجعلوا دعاء الرسول، آپس وچ جویں نام لے کے پکارتے ہو انج میرے نبی نہ پکاریا جائے. بولو صحیح تسی اپنے سے اپنے نام لے کے بولو، لیکن جدو میرے نبی دا نام لینا ہوئے میں اللہ ہو کے جو نہیں یا محمد آکھیا تسی امتی ہو کے کیوں آکھو یا محمد؟ پورے 30 سپارے قرآن اللہ نے ایک جگہ تے بھی یا محمد نہیں آکھیا. بھائی آپ بھی توجہ ہوئی. اے ادب اللہ فرمایا جی میں آپس سے پکار دے ہو نا ایک دوسرے نے، انج نہ لے کے نہ پکارو، تسی تے امتی ہو، میں اللہ ہو کے نہیں پکاریا. اللہ کدی فرمایا یا ایھا النبی، کدی فرمایا شاہدن، کدی فرمایا مبشرن، کدی فرمایا نذیرن، کدی فرمایا داعیاً الی اللہ، کدی فرمایا سراجا منیر، کدی فرمایا یا ایھا المزمل، کدی فرمایا یا ایھا المدثر، کدی فرمایا طٰہٰ، کدی فرمایا حامیم، کدی فرمایا یاسین. توجہ یہ حضرت اے اللہ سونے دا انداز ہے. قرآن پاک اللہ نے حضور کا نام لیا ہے لیکن آپ نہیں لیا. اے بڑی قابل غور بات ہے. جدو حضور نال مخاطب کیتا ہے ادو نہیں فرمایا، جدو سن کیتا ہے مخاطب تے فرمایا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. ساڑھے نال گل کیتی تے فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ساڑھے نال گل کیتی تو پھر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن جدو حضور نال کیتی پھر نہ نہیں لیا، پھر لقب. اے فرق ہے. ساڑھے نال گل کیتی تے فرمایا یا محمد، ساڑھے نال محمد کہہ کے گل کیتی، جدو حضور نال مخاطب ہوئے تے پھر اللہ محمد نہیں آکھیا. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرمانے میں اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو. بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں. میرے حضور دی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرما ہوندے سن اور فرما دے سن جدو حضور بیان فرمانا تقریر کرنی تو پھر بعد ادک مسائل دی سمجھ نہ آنی تو صحابہ کہنا رائنا
راعنا سونا ذرا رعایت فرمایا جے، رعایت فرمایا جے، یعنی تھوڑا جہا دوبارہ دہرا کے مڑ سمجھایا جے، سانو سمجھ نہیں آئی تو انج نہیں سانا دے سمجھ نہیں آئی، صحابہ ادب تو کہتے سن راعنا ہماری رعایت کیجئے، تو یہودی جڑے سن مدینے دے وہ اس را دی این دے اگے یہ لاندے سن راعنا، یہ دا مطلب بنتا سی ہمارے چرواہے، چرواہا سمجھ دینا چھیڑو بکریاں چرانے والا، وہ کہتے سن راعینا، وہ ان تھوڑا جا لٹکا کے پڑھتے سن۔ اللہ فرمایا صحابہ تو اڈی نیت ٹھیک ہے، ایتھے گل لے ذرا نہ صحابہ دی نیت بے ادبی دیئے نہ صحابہ بے ادبی کر سکتے، لیکن ایک ایسا لفظ جدے چو بے ادبی دا شائبہ سی، زو مانا سی جدے چو بے ادبی دا بھی ایک مانا نکل سکتا، اللہ فرمایا اکو اے نام بولے آجے، حالانکہ جڑے بولتے سن انہاں دی نیت ٹھیک سی، وہ دوجہ کافر سن جڑے غلط بولتے سن، یہودی سن، لیکن میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين۔ لا تقولوا راعنا، آج کے بعد راعنا نہ کہیے گا، وقولوا انظرنا کہیے گا یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے، لا تقولوا راعنا آج کے بعد راعنا کہنا ممنوع ہو گیا، وقولوا انظرنا عرض کیا کیجئے یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم ہو جائے۔ سمجھ آئی اللہ کتھے جا کے محبوب دا ادب تے عزت دسیے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت بڑی قابل غور ہے، ماسٹر جی ساٹھے کول بندے بیٹھے ہوندے نا تے او بیٹھیاں گلاں اونچیاں نیویاں ہوندیاں رہندیاں، کدی کسے اونچی بولیا کدی کسے نیوی بولیا، اسی تے اس چیز نوں برا نہیں محسوس کرتے، بٹ ٹھیک ہے ہن گل جو کرتا پہ جے تھوڑا جہا لہجہ اونچا ہو گیا تے تاں کی، لیکن جدوں صحابہ حضور دی بارگاہ جائے نا تے اونچی بولے تے اللہ فرمایا اونچی نہ بولو۔ اچھا اونچی بولنا کیا ہے؟ وہ بندہ بول میں بولتا پہ تھوڑے جہا اونچی بھی بول لینا کسے ویلے ہو، لیکن جدو حضور دی بارگاہ جاؤ اللہ فرمایا خبردار اونچی نہ بولے۔ میرے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کا غور نال سن لو، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تو اونچی آواز نہ کریا جے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جویں ایک دوجے نال گل کردے ہو آپس وچ گفتگو کردے ہو جدوں حضور نال کرو انج نہ کریا جے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تھوڑی جی آواز اونچی ہوئے گی تو سارے اعمال ضائع ہو جان گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نے غور نہیں کیتا، ذرا لطافت ادھر اندر جو ادب چھپیا ہے وہ سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اے جویں تسی آپس وچ گفتگو کردے ہو نا ایک دوسرے نال تے اونچی نیویں آواز کردے ہو، خبردار آوازاں پست رکھو۔ اگر تہاڈی آواز ہوئی اونچی
ان تحبط اعمالکم عمل تواڈے سارے سڑ جانے وانتم لا تشعرون تے تھانوں پتہ بھی کوئی نہیں لگنا ویسے سارے ضائع کر بیٹھے اچھی بولنا تے جائز ہی نہیں حضور دی بارگاہ وچ خبردار اچھی نہ بولیا جے ان تحبط اعمالکم تواڈے عمل ضائع ہو جانے پھر جدو آیت آئی نا تو صحابہ ایڈا ہولی بولنا کہ حضور نے پوچھنا پینا وہ کی آکھیا جائے وہ اتنا آرام نال اتنا آئستی نال صحابہ گفتگو کرنی تے پھر انہاں دا یہ ہولی بولنا بھی اللہ نے ایڈا پیارا لگا اللہ قرآن نازل فرمایا اور جڑی یہ آیت حضور نے روزے تے ان بھی لکھی میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اللہ دے نبی کول بیٹھ کے جڑے ہولی ہولی بول دے نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی سنیا میں انہاں دے دلاں دا تقوی دا امتحان لیا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم لہم مغفرۃ و رزق کریم سنیا صرف ہولی بولن تے میں انہاں جنت دے چھڑی سجنا دنیا والیاں نو دنیا دار کمینیاں نے کی پتا وہ کسے پنجابی دے شاعر نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے کہ قدر نبی دا ایک جاننے تے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے تے سونگے ویچ مدینے اللہ اکبر عزیزہ ندی وقار تائیں تے کہن والے آکے ہیں اور باپیاں نے مخاطب کی تہنا گستاخانوں حضور دے امبے ادبانوں اور کی فرمایا قدر نبی دا گرج کی جانے تے مردے کھامنے والی قدر نبی دا اللہ جانے یا جاننے اصحابی اے عزیزان محترم اے گرامی قدر حضرات کملیاں بدیاں کی پتا ہوئے کہ اللہ اپنے محبوب دا عدب کتھے بھی جا کے دسے اچھی بولن دا حکم نہیں دیندہ رب میرا میں ستا ہوں نا تھے مسجد وچ تو ساڑھے ظاہر ہے پھر مرید بھی ہوندے نے محبت والے بھی ہوندے نے بوا کھٹ کٹا دیندے آوازاں مار دیندے نو پرابلم میں نہیں کہندا کیوں مار دے ہو میں تو انہوں گل سمجھانی نہیں اللہ فرماندا ہے میرے نبی دے دروازے تے آکے جڑا اچھی بولے وہ بے عقل والا نہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون میرا اللہ فرماندا ہے محبوب سونیا جڑا تیرے دروازے تے آ کے آواز اونچی کرے ایمان والا نہیں عقل والا نہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ مینوں پیارا لگدا جڑا ہولی بولے جڑا اونچی آواز مارے من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وہ عقل والا نہیں
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جنی دیر تک نبی اجازت نہ دے اندر نہیں جانا، پر آواز نہیں مارنی۔ لا تدخلوا بیوت النبی، نبی دے گھر وچ داخل ایویں بجدیاں نہیں جانا، باہر رکو آواز مارو، فرمایا آواز بھی نہیں مارنی۔ اللہ اکبر، یا اللہ سنیا بڑی دوروں آیا، مالکہ دس دے اسی کریے کی جو تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ولو انہم صبر حتی تخرج الیہم، میرے یار دے بوئے تے صبر کر کے بیٹھ جاؤ، حتی تخرج الیہم، حتی کہ میرا نبی اپنی مرضی نال باہر آئے، لکان خیر لہم، جتنی دیر انتظار کرو گے میں خیر دیتا رہوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا اتنی دیر صبر کرو جتنی دیر میرا نبی اپنی مرضی میں حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ محبوب خود ان پر تشریف لاتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے خیر ہوتا۔ اے میرے یار دے بوئے تے بیٹھے رہو، جنہ چر بہو گے میں تو ان خیر دیتا رہا۔ عزیزہ ندی وقار میرے نبی سونے داتے اے ادب دے، ایتھے ادب دی آدھے گرامی قدرہ بندیاں نو اسی کی کریے، کی سمجھائیے انہیں کہ میرے پاک نبی سرکار دا ادب کی، اور میں آنا ادب تحریب اہل سنت اچھ داخل ہے، ادب ثقافت اہل سنت اچھ داخل ہے۔ اہل سنہ و جماع اپنے ادب دی کثرت تو پوری دنیا اچھ پہچانے جانے، ساڑھا شیار ادب رسول، ساڑھی پہچان ادب رسول، تو چاہو پوری دنیا دے لوگ مدینے شریف ہوں گے، اللہ پاک تو انوی لے جائے، پوری ورلڈ تو مسلم دنیا دے لوگ مدینے شریف ہوں دے، سارے ہوں دے سلام کرتے ہیں، جدو سیدھا نکلتے ہیں پشت دور دے رو دیا لندی ہے، گناہ کوئی نہیں، پشت دور دے رو دیا لو جانا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرا دیوانے ایک قدم اگر آتے ہیں، گناہ نہیں ہے پر دیوانے نہیں ایک پیر اگے رکھ دیتے، جدو تسی ویکھو کہ کوئی بندہ حضور دے رودے کو سلام کر کے گزریا ہے تو انہیں کنڈ دوجہ پاسے کر لئیے، حضور دے روزے نو پشت نہیں کی تھی، انہوں ماں کو بھد کے پوچھا جے کون ہے، تو انہوں بھی جواب ہے یہ ہونا ہے، جڑے اتھے کھڑے ہوئے دینا انہوں فوراں پتہ لگ جاندہ ہے کہ اینو پھڑو اے سنی ہے، آجڑا حضور دے روزے آل کانڈ نہیں نہ کرتا اے سنی ہونا ہے، انہوں نے پتہ ہے اے جڑا ضرورت تو زیادہ ادب کر دینے سنی نہیں، تو بھائیہ ہر کسی دا ادب ضرورت دے مطابق کرنا چاہیے، حضور دا ادب کرنے ضرورت تو زیادہ چاہیے، ادب ہوں نہیں کہاں ہے، ساری دنیا دے ادب دی حد دے، مصطفیٰ دے ادب دی حد کوئی نہیں، ساری دنیا دے ذکر دی حد دے، مصطفیٰ دے ذکر دی حد کوئی نہیں، ساری دنیا دے پیار دی حد دے، حضور دے پیار دی حد کوئی نہیں، ساری دنیا دے پیار تے عشق دا ایک مقام ہے، حضور دے عشق دی حد کوئی نہیں، ساری دنیا دا ادب ہے، حضور دے ادب دی حد کوئی نہیں، حد تو ود مصطفیٰ نال ادب کرو تا ادب کہہ بے ادب دنیا نو میرے نبی دے ادب دا کی پتا ہو، جی فلاں ملک ایسا کردہ ہے، فلاں ملک ایسا کردہ ہے، فلاں ملک ایسا کردہ ہے، سانو ملکاں دا نہیں پتا، ملکاں لے جانن تے انہاں دا کم جانا، اسی کسے گستاخ رسول دے بارے اپنے دل وچ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ دے، گستاخ رسول دے بارے نرم لفظ نہیں بول دے، گستاخ رسول دے بارے ساڑھے دل وچ کوئی جگہ نہیں، سانو انہاں دی مصنوعات دی کوئی ضرورت نہیں، انہاں دی چاکلیٹ، انہاں دے شیمپو، انہاں دے پرفیوم، انہاں دے صابن سانو نہیں چاہیے دے، سان مدینے دی مٹی دی خوشبو ہی کافی ہے،
بھائی آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اسی کوئی یورپ کو جڑی یا فرانس کو کوئی ایسیاں گھٹیا چیزاں لیا کے میں تے بھائیا اے محسوس کرنا کہ حضور دا امتی ہوئے تو کسے چیز دے اتے لکھیا ہوئے میڈ ان فرانس. سانو عمران خان کو مطالبہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے کہ منگوا نہ جدو اسی لینا ہی نہیں. اے مطالبہ کرن دی سان کی لوڑ ہے پاکستانیان کے فلاں چیز نہ منگوائی جائے. اسی جدو خریدنی نہیں اگلی پئی ہوئی تے پچھو مویا مار گیا منگوانی نہیں. اگلا صابن پیا ہویا تے پچھو کسے ہٹی والے منگوانا وہ لیاؤ جی نہیں اور رکھو تھے. اگلا پرفیوم سٹاک وچ پیا ہویا تے پچھو کسے لینا ہے تسی انہاں نہ کھول لیا ہی رکھو. بس اکھاں کھولو حضور دیاں گستاخاں دیاں بنائیاں ہوئیاں چیزاں نہیں لینیاں پاکستان دیاں لینیاں. گل مکی اپنے ملک دی بنائیاں ہوئیاں میڈ ان پاکستان نو فروغ دیو. تھوڑی جی کوالٹی لو ہوے گی لیکن اے تا ہوے گا نا وہ بنیا عاشقاں دے ہتھاں دا ہے. اے تے ہوے گا نا بنیا کسے غلام دے ہتھاں دا ہے کسے منکر دا بنیا نہیں. عزیزو اور ساتھیو یاد رکھو جس دل وچ رسول اللہ دا پیار ہے دنیا ساری تیرے لال ہے سارا زور لال ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ گیا نہ ساڑھے دلائیں تو حضور دا پیار مار کے بھی نہیں نکل رہا. الحمدللہ رب العالمین ہم غلامان احمد رضا ہیں. ہم غلامان احمد رضا ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت سے عشق کا فیض لیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فرماندنی میں ارے او خدا کہ بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ. بھائی کسی کا دل فرانس میں ہوتا ہوگا کسی کا دل پیرس کی گلیوں میں گھومتا ہوگا کسی کا دل سانجلی دے روڈ پر گھومتا ہوگا کسی کا دل یو اے ای میں گھومتا ہوگا کسی کا یو کے میں گھومتا ہوگا کوئی لندن کی گلیوں میں کسی کا دل کا سالسی کرتا ہوگا. ہمارا دل تو مدینے کے دربار میں ہمہ وقت حاضر ہوتا ہے. ہم حضور کے غلام ہیں. ہمارا دل پیرس کا دیوانہ نہیں ہے مدینے کا دیوانہ ہے. تبھی تو میرے اعلیٰ فرماتے ہیں ارے او خدا کہ بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ. ابھی پاس تھا وہ میرے ابھی کیا ہوا خدا نہ کوئی گیا نیا. اللہ اکبر. پھر خود ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پاس. در روزہ کے مقابل در روزہ کے دل تے تو نظر آیا تے حضور دیاں گلیاں چ نظر آیا. پیرس دیاں گلیاں تے دیوانے ہور نے او کوئی اور بابو قسم دے لبرل بندے ہون گے. اے تے حضور دے غلاماں دا دل ہے جڑا مدینے دیاں کنکریاں تے لوٹ پوٹ ہو کے تے اعلان پیا کردا ہے پھول کیوں مانگو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر اے عزیزان محترم ساڈے دل دیاں دھڑکناں وچ مدینہ ہے ساڈے دل دی لے وچ مدینہ شریف ہے ساڈے دلاں دی دھڑکن وچ مدینہ ہے ساڈے خون دی روانی وچ حضور سرکار دا پیار ہے ساڈے وجود تے ساڈی روح دے اندر حضور دا پیار ہے ساڈے سینے وچ حضور دا پیار ہے ساڈیاں رگ رگ وچ حضور دا پیار ہے ساڈے خون دی روانی حضور دے نام تے ہے بھائیا اے جند تے جوانی اے حسن اے دنیا اے سب کائنات اے میرے محبوب دی وجہ تو ہے یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو